کر رہا تھا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ، شاہی داخلہ ہے۔ آج کا جو دن منایا جا رہا ہے کلیسیا پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ایماندار مقدسین اور کلیسیاں ہیں، خدا کے لوگ جو آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے آج مجھے پتا ہے، میں بچپن سے اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا جلوس نکلتا تھا، ہم بڑے نعرے لگاتے تھے، ہوشانہ کے نعرے لگاتے تھے، سیم ٹو سیم ایک ویسا ہی اسکیچ ذہن میں آتا تھا، اور ہمارے ذہن میں آتا تھا چونکہ ہم بچپن میں جیزس فلم دیکھتے تھے، لوگ ایسا کرتے تھے، تو ہمارے اندر ایک خوشی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج یسوع ہمارے ساتھ ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں، ابن داؤد کو ہوشانہ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابن داؤد کو ہوشانہ۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام آج ایک انوکھا مکاشفہ کھولنے والا ہے۔ وہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ بادشاہ، ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔ آپ لفظوں میں غور کیجئے کہ جب وہ جذباتی ہوئے، جب وہ خوش ہوئے، جب وہ شادمان ہوئے، جب وہ اس بات سے خوشی سے بھر گئے، تو وہ دو قسم کے نعرے خاص طور پر لگا رہے تھے، اور وہ نعرہ پہلا نعرہ جو وہ لگا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، ہوشانہ، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو جلد آ رہی۔ کس کی بادشاہی آ رہی ہے؟ باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے۔ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج ایک بید سیکھیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ ہم یہ ٹریڈیشنلز، ہماری جو اوکیجنز ہیں نا، یہ ٹریڈیشنل روایتی تہوار ہیں ہمارے، یہ جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم جب حوالہ پڑھتے ہیں ہم ایک یاد تازہ کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یادگاری ہے، لیکن یہ اچھا ہے، یہ بہترین ہے کہ ہم 2000 سال پہلے والی جو بنی اسرائیل کے اندر یسوع مسیح جب یروشلم کے آیا تو اس کا جو استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج مسیحی کلیسیا، ایماندار خدا کے لوگ کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آج جب یسوع مسیح کا استقبال کرتے تو وہ ان یہودیوں کی طرح استقبال نہیں کرتے، وہ ان فقیوں فریسیوں کی طرح لوگوں کو نہیں ڈانٹتے، وہ ان لوگوں کی طرح جذباتی نہیں ہوتے۔ اگر اسی حوالے کو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 21ویں باب میں پڑھیں تو لکھا، جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ وہ کیوں بھیجے گا؟ یہاں ایک کوڈ ہے، یہاں ایک کوڈ ہے۔ محض آپ کسی کے دروازے پہ جا کے صرف یہ کہہ کے کہ میرے مالک کو ضرورت ہے اور بس وہ جانے دے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہاں شارٹ ورڈ میں لکھا ہے کہ صرف یہ کہنا اس مالک کو، اگر کوئی تم سے روکے کہے تو اسے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ فی الفور اسے کیا کر دے گا؟ بھیج دے گا۔ میں جب اس پر سرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے کوڈ نظر، ایک ہڈن، ایک چھپا ہوئی بات نظر آئی، اور پھر یہ لکھا وہ بھیج کیوں دے گا، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یہ اوپر والی باتیں کس لیے ہوئیں؟ کیونکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ کیا ہو؟ پورا ہو۔ تو یہاں کسی بات کے فلفل ہونے کی، کسی بات کے پورا ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ کسی بندے کو صرف یہ جا کے کہنا کہ مالک، میرے مالک کو اس بات کی ضرورت ہے، خدا ان کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری ڈیٹیل نہیں لکھی گئی، یا تو وہ بندہ اس بات کو جانتا ہے، جس کی گدی ہے، جس کے دروازے پہ بنی ہے، وہ عام شخص نہیں ہے۔ کیوں یسوع مسیح نے ایک ہی بات کو چوز کیا اور اپنے شاگردوں کو وہاں بھیجا، حالانکہ وہاں 2 گاؤں ہیں، ایک بیت فگے ہے اور ایک بیت انیا ہے،
اور اس نے وہاں کہا، ان کو نشاندہی کی، ان کو بتایا۔ اس کا مطلب شاگرد اس بات کو پہلے سے جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص جس کے پاس اس کی پراپرٹی تھی وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس کا مطلب ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ نبیوں کے صحیفوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ہم یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ شخص یسوع مسیح کو بھی پھر اچھے طریقے سے جانتا ہوگا۔ اس لیے لکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند کو ہمارے مالک کو ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا جانے دو۔ اور پورا یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا ہے، کہا گیا، کیا کہا گیا تھا؟ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ لاڈو کے بچے پر۔ اور پھر آگے ایک بات رکھی، پاس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، ویسا ہی کیا۔ اب مزے کی بات ہے، اگر ہم بائبل نئے نامے کو پڑھیں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یہ چاروں واقعات اس میں کوڈ کیے گئے ہیں۔ یہ چاروں واقعات انجیل کے مصنفین نے ان کو لکھا، لیکن بات یہاں پہ جو خاص کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی متی رسول جو ہے وہ ہر بات کو ایسے بیان کرتا ہے کہ یہ بات پوری ہوئی، یہ بات کہی گئی تھی، یہ بات کہی گئی تھی، اس طریقے سے۔ یہاں لکھا سیون کی بیٹی۔ اب چاروں اناجیل میں ایک واقعہ ہے کہ یسوع مسیح جب 12 سال کا تھا تو وہ یروشلم کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ عید فصح منانے کے لیے گیا، اور اس کے بعد چاروں اناجیل میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں گیا۔ ماں سوائے اس 12 سال کی عمر کے اس کے بعد کہیں ذکر نہیں کہ یسوع مسیح یروشلم میں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ آخر ہر سال عید فصح ہوتی تھی، آخر ہر سال دنیا بھر سے جو یہودی تھے، اسرائیلی تھے، وہ یروشلم کے اندر اکٹھے ہوتے تھے، وہ عید فصح مناتے تھے، عید قیام مناتے تھے، ان سب چیزوں کی خوشی کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ یروشلم میں گیا۔ آخر ہمارے اندر سوال آنا چاہیے کہ یسوع یہودا کے قبیلے میں سے یسوع 12 سال کی عمر میں گیا، تو پھر بعد میں کسی مصنف نے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ یسوع مسیح یروشلم کی طرف گیا؟ اور جب ہم چاروں انجیل کا پیک کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، ان کے شروع سے آگے لے کے، تو لکھا اس کا جو زور ہے وہ یروشلم کی طرف ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو یروشلم کی طرف لیتے جا رہا ہے، جاتے جاتے وہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، جگہ جگہ پہ معجزات کر رہا ہے، منادی کر رہا، اور اس بات کو 3 سال گزر گئے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 3 سال گزر گئے۔ 3 سال وہ مسلسل مختلف علاقوں میں جا رہا، غیر اقوام کے علاقوں میں جا رہا، دیگر شہروں میں جا رہا، لیکن یروشلم کے اندر وہ نہیں گیا۔ اب جب وہ یروشلم کی طرف سفر ہے اس کا، جب تو وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہم یروشلم جاتے ہیں، وہاں ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا، وہاں اسے سردار کہن پکڑوائیں گے، اس پر تھوکیں گے، اسے ماریں گے، اسے ستائیں گے، اور اسے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ سب کچھ پہلے ہی میری نسبت لکھا گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس واقعے سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا جب یسوع مسیح پہاڑ پر تھا اور اس نے یروشلم پر نگاہ کی، اور اس نے لکھا وہاں رویا، اور اس نے کہا اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے۔ وہاں کیا لکھا؟ تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے، جتنے بھی نبی ہیں ان کو تو نے قتل کیا۔ کس نے کیا؟ یروشلم کے اندر۔ اور پھر ایک جگہ اور واقعہ میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر قتل کیا جائے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ پچھلے 3 سالوں سے یسوع مسیح یروشلم کیوں نہیں گیا تھا؟ کیونکہ جو نبی کی معرفت لکھا ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ یروشلم کے اندر یسوع مسیح اتنے فیمس تھے، یسوع مسیح اتنے معجزات کیے تھے، مردوں کو زندہ کیا، اور صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا بلکہ 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی،
جو جزام کے, جو کوڑ کے مرض سے, جو بدنی طور پہ گل سڑ رہے تھے, ان کو اس نے نیا بدن دیا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. جس کی آئی بال ہے ہی نہیں ہے, اس کو اس نے مٹی سان کے آئی بال بنا دی, وہ دیکھنے لگ گیا. جو سن نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا, جو بدروحوں کے مارے لوگ تھے, جو بیمار تھے, جو پس مردہ تھے, جو لنگڑے تھے, جو اندھے تھے, ان سب کو یسوع مسیح نے شفا بخشی. اور یہ معجزات اب اتنے زیادہ تھے کہ ملک فلسطین تو کیا, پورے اس ایریا میں اتنا زیادہ مشہور ہو گیا, اتنی فیمس ہو گیا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ لوکا کی انجیل لکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ سب لوگوں نے جب یسوع مسیح گدھے پر سوار, اس کے شاگردوں نے سے سوار کیا, کپڑے سب ڈالے, تو لکھا سب لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اس کے معجزات دیکھے تھے. اب مزے کی بات ہے کہ وہ جلوس میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ تعریف اس لیے کر رہے ہیں, وہ ہوشنا کے نعرے اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ معجزات. ہائے ہائے, پاورفل نبی, عظیم خادم, استقبال کرو, اپنے کپڑے بچھاؤ, ڈالیاں بچھاؤ. آج نعرے, ایک تو بڑی وجہ یہ تھی, اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آج تو لگ پتا جائے گا ہمارے پاس ایسا بندہ آ گیا جو معجزات کرتا ہے. جب بولتا ہے تو آندھی اور طوفان تھم جاتے ہیں, جو سمندروں کو سکھا سکتا ہے, جو 5000 سے زائد کو صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر اور سودا کر سکتا ہے. آج ہمارے پاس وہ شخصیت ہے جو کانا گلیل کے اندر صرف نہانے والے مٹکوں کو میں بدل سکتی ہے. آج ہمارے پاس وہ شخصیت ہے. آج تو شہانہ داخلہ بنتا ہی ہے, کیونکہ اب ہم پنتوس کو, آج ہم ہیرودیس کو, آج ہم رومی فوج کی بنیادیں اکھاڑ کر رکھ دیں گے. اس لیے وہ نعرہ کیا کہہ رہے تھے؟ مبارک ہے جو خداوند کے نام پہ آتا, ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی. کس کی بادشاہی تھی؟ باپ داؤد کی بادشاہی کو دلا رہے تھے, جو کافی سالوں سے روم, ملک روم کیسر نے ختم کر دی تھی, تباہ کر دی تھی. گورنر ان کا اپنا, بادشاہ ان کا اپنا, انہوں نے چنا ہوا تھا. ٹیکس وہ لیتے تھے, حکومت روم کی, اور یہودی صرف ایک غلامی کی سی حیثیت گزار رہے تھے. اور آج وہ جذباتی ہو گئے تھے, آج وہ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ آج ہمارے پاس ایسا شخص, اس نے تو صرف بولنا ہی ہے. پنتوس بھی وہ الٹ گیا, اس کا بھی تخت گیا, ہیرودیس بھی وہ گیا, اور آج تو ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی ہمیں ملے ہی ملے. آج تو بس گیا تخت ان کا, اور ہمارا تخت اپ ہو گیا. تو یہ تھی خوشی کی وجہ, اور کوئی خوشی کی وجہ نہیں. 2 ہی وجوہات تھی ان کی خوشی کی, ان کے نعرے لگانے کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ عظیم خادم, اس نے معجزات کی, اور وہاں لکھا ہے کہ وہ سب جو معجزات انہوں نے دیکھے اس وجہ سے آئے تھے. دوسری یہ بات تھی کہ آج ہماری حکومت, آج داؤد کی جو بادشاہی کئی سالوں صدیوں سے جو ختم ہو گئی تھی, آج اس بندے کے وسیلے سے آج ہم نے چڑھائی کر دینی ہے, آج ہم نے اسٹرائک کر دینی ہے, آج ہم نے دھرنا دے دینا ہے, آج ہم نے واویلا کر دینا, آج ہم نے اٹیک کر دینا ان کے جا کے محلوں پر. اور آج تو بادشاہی آئے ہی آئے, لیکن بات کچھ اور تھی. یسوع مسیح تو اس لیے نہیں آئے تھے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح گدھے پہ سوار اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت جو گھوڑا تھا وہ جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا, اور جو گدھے پہ آتا تھا وہ حلیمی تھا. پرانے زمانے میں بہت ساری ایسی لڑائیاں جو گدھوں پہ لڑی گئی تھی. پرانے زمانے میں بہت ساری ایسی لڑائیوں کا ذکر ہے, بہت ساری ایسی جنگ, بہت سا ایسا قتل و غارت, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو گدھوں کے اوپر ہی سواری کر کے لڑی گئی, بھاگم بھاگ ہوا, یہ سب کچھ. سو یہ بات کس حد تک مجھے نہیں پتا اس کا کہ وہ کس حد تک یہ کہتے ہیں, لیکن یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. گدھے پہ یسوع مسیح کا سوار ہونا اور کوئی بات تھی. وجہ یہ تھی کہ آج یسوع مسیح 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یروشلم آ رہا تھا, اور یروشلم آ کیوں رہا تھا؟ کیونکہ خدا کا کلام پورا ہونا تھا. اور یہاں لکھا ہے کہ نبی کی معرفت لکھا گیا وہ پورا. اور یہ پرانے عہد نامے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اے صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا. صیون ایکچولی یروشلم شہر کے لیے نام استعمال کیا گیا بائبل پرانے نامے میں, جو صیون شہر ہے, صیون کا پہاڑ جس کے اوپر یہ یروشلم شہر آباد تھا, داؤد کا محل تھا, پھر سلیمان بادشاہ نے اس پہ مطلب ساری جو تعمیرات کروائی. تو اس وجہ سے صیون
سے کہہ یعنی یروشلم سے کہہ, یروشلم کے لوگوں سے کہہ کہ تیرا بادشاہ آتا ہے. اور وہ بادشاہ کیسا ہے؟ اب وہ صیون کے لوگ بادشاہ کو جانتے ہیں کہ بادشاہ کیسا ہے. ان کے پاس ایک ہیرودیس بادشاہ ہے جس کا بہت بڑا محل ہے. ان کے پاس ایک بادشاہ جس کے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہے. ان کے پاس ایک بادشاہ جس کی بہت بڑی فوج ہے. ان کے پاس ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہ وہ اس کی مخالفت نہ کرے اسے بھی مروا ڈالا. وہ ایسے بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں, وہ ایسے گورنر کے بارے میں جانتے ہیں, وہ ایسی حکومتوں کے بارے میں جانتے ہیں, وہ کیسر کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ حکومت کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. کیسا پاورفل سپر پاور روم ہے اس وقت اس کی حکومت ہے. لیکن یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں بادشاہ کس پہ بیٹھا ہوا ہے جی؟ گدھے پر. حلیم ہے اور لادو کے بچے پر گدھے پر سوار ہے. اور یہ کلام ہے اس کے بارے میں. اور یسوع مسیح کو اپنے باپ کا کلام پورا کرنا ضروری تھا. یسوع مسیح اتنے فیمس تھے, اتنے مشہور تھے کہ اگر وہ چاہتے تو رتھ منگوا سکتے تھے. اگر وہ اپنے شاگردوں کو کہتے کہ جاؤ کسی سے بولو رتھ لے آؤ. اور امیر لوگ بھی اس کے شاگرد تھے, امیر لوگ بھی اس سے چاہتے تھے, امیر لوگ بھی اس کی عقیدت میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. ایسے بہت سے فلسطین, ملک فلسطین اور اسرائیل کے اندر لوگ تھے اس کے شاگردوں میں شامل تھے جو اس کے لیے یہ سب کچھ ارینج کر سکتے تھے. لیکن اس نے اپنے شاگردوں کو وہ کام کرنے کے لیے بھیجا دراصل جسے وہ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ شاگرد آئے, انہوں نے کہا کہ اے مالک اے ربی اے استاد کھانا کھا لے. اس نے کہا میرا کھانا کیا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پورا کروں, صرف یہ ہے. اور میں آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ اپنے آسمانی باپ کی کیا کروں, مرضی کو پورا کروں. آسمانی باپ نے, خدا نے کلام کے اندر ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا کہ تو نے جا کر گدھے پہ سواری کرنی ہے. اگر تیری پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تیرے سامنے بہت اونچے لوگ ہیں, اگر ان کا سٹیٹس بہت بلند ہے, تو وہ کچھ کرنا جو میں نے تجھے کہا, اور تو وہ کچھ پورا کرنا جو تیری بابت لکھا گیا ہے. اور اس لیے اس نے گدھا ہی منگوایا کیونکہ ہزاروں سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ وہ بادشاہ کس پر سوار ہوگا؟ گدھے پر سوار ہوگا. وہ اپنے باپ کا کلام پورا کرنے کے لیے اس حد تک جانے کے لیے بھی تیار تھا. اس نے نہیں کہا کہ بائبل وہ پرانے وقت میں تھا لکھا ہوا گدھے کا, اب جدید ہے, اب گدھا نہیں. اب تو تھوڑی پرسنالٹی دیکھو, یہ کتنے بادشاہ لوگ ہیں, سونے جواہرات سے جڑے, ان کے تاج ہیں, ان کے تخت ہیں, ان کا گھر ہے. اب تھوڑا سا میرا بھی ان کے ساتھ میچنگ ہونی چاہیے, میرا سٹیٹس, میرا لیول بھی ان کے برابر ہونا چاہیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنے باپ کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنی ویلیو کو ڈاؤن کر دیا اور وہ گدھے پر سوار ہو گیا. بات یہ ہے کہ ایک ایماندار مسیحی کیسے سوچتا ہے. کیا خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہم محض نعرے لگاتے ہیں, واہ واہ بڑے معجزات, بڑی پبلک, بڑے لوگ, بہت بڑا کام ہو گیا, بڑا اچھا کروسڈ ہو گیا, کیا یہ ہے؟ یا صرف ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بائبل مقدس اگر ہمارے بارے میں کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تو کیا ہم راست بازی کی خاطر اپنے آپ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام پورا ہو جائے, ہماری پرسنالٹی, ہماری ویلیو جتنی بھی ڈاؤن ہوتی ہو جائے, لیکن میرے آسمانی باپ کا کلام پورا ہو. یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا. اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں وہی ویسا ہی مزاج رکھنا جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو, کیونکہ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے. اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے. تو ہمیں کس کی صورت پر ڈھلنا ہے؟ یسوع کی صورت پر ڈھلنا ہے. یسوع سے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے گدھے کو پسند کیا. اس لیے گدھے کو پسند نہیں کیا کہ اپنے آپ کو حلیم بنانا تھا, اور آج کوئی خدا کا خادم اس لیے چپ کر گدھے پہ بیٹھ گیا, نہیں میں بڑا حلیم ہوں. بات باہر کی نہیں ہو رہی, بات
खुदा के कलाम को पूरा करने की हो रही है। अगर लिखा है कि जो तुझे एक कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस उसके साथ चला जा। अगर लिखा है कि कोई तेरे दाने गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी इसकी तरफ फेर दे। अगर लिखा है कि कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी इसे दे दे। अगर हम खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं तो फिर हम वही कलाम पूरा कर रहे जो आज से सदियों पहले हमारे लिए भी लिखा गया था। जैसे यीशु मसीह ने वो कलाम पूरा किया जो उसके लिए लिखा गया था, और आज एक ईमानदार, एक मुकद्दस, एक खुदा का बंदा वो सब कुछ कर सकता है जो उसके लिए लिखा गया है। अगर लिखा है यीशु मसीह गो वो खुदा की सूरत पर था पर उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो फिर हमें भी अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है। ये दिन महज एक ये नहीं कि हम जुलूस निकाले और ये कहें हमारे बाप दाऊद की बादशाही। दाऊद की बादशाही नहीं, यीशु मसीह ने ये बात वाज़े कर दी। उसने कहा तुम किस तरह कहते हो कि जो खुद यीशु मसीह है वो दाऊद का बेटा है। दाऊद ने तो खुद से कहा है, खुदा ने अपने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। तो दाऊद तो खुद उसे खुदावन कहता है, तो फिर वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? यहाँ दाऊद की कोई बादशाही नहीं आ रही। दरअसल दाऊद की बादशाही यहाँ नहीं है, कोई दुनिया के किसी शख्स की कोई बादशाही नहीं। अगर दाऊद की नस्ल या दाऊद की बादशाही का जिक्र किया जाता है तो फिर रोमियो के खत में लिखा है कि गो दाऊद की नस्ल से था पर मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ वो खुदा ताला का बेटा, खुदा ताला का बेटा है। सो यह दाऊद की बादशाही की बात नहीं है कि हम दाऊद की बादशाही हमारी हुकूमत होगी हम पूरी दुनिया पर, ऐसा कोई भी फलसफा नहीं है। बल्कि यहाँ तो हलीमी है, यहाँ तो आजिज़ी है, यहाँ तो खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए अपने आप को नीचे हद तक पहुँचाने वाली बात है। यहाँ तो इर्द गिर्द माशरे में जितनी भी वैल्यू है उनके सामने अपने आप को महज अंजील सुनाने के लिए, महज खुदा का कलाम सुनाने के लिए, महज प्रीचिंग करने के लिए, महज खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया जाए, ताकि ये कहे कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हम दुनिया में एक ईमानदार, एक मुकद्दस इसलिए नहीं आया कि वो अपनी मर्जी पूरी करे, बल्कि किस लिए उसको दुनिया में भेजा गया? ताकि वो बाप की मर्जी पूरी करे। सो यहाँ लिखा जब वो नारे लगा रहे थे तो कुछ फरीसियों ने, फकीरों ने, जालसी ने, ये बात किसको पता होनी चाहिए थी? नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हो, देख सयून की बेटी। और ये वो लोग हैं जो कलाम को जानते हैं, उसकी अल्फ़ो बे, उसके नुक्ते नुक्ते शोशी शोशी से वाकिफ़ हैं। और वो क्या कह रहे हैं? अय मालिक इनको क्या, इनको चुप करा। ये किस तरह के नारे लगा रहे हैं? ये नारे वाजिब नहीं है तेरे लिए। तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? अगर मैं तुमसे सच कहता हूँ अगर ये चुप हो गए तो आप हैरान होंगे कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब ये था कि अगर वो सारी जमात जो नारे लगा रही थी चुप हो जाती तो वहाँ पहाड़ वाले पत्थर चीखना चलाना शुरू कर देते? एग्जैक्ट इसका मतलब यही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो नबी की मार्फत है वो पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि सयून की बेटी को कहा गया कि खुशी मार, खुशी से ललकार, चीख चला, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसलिए सयून की बेटी ने चीखना ही है, इसलिए इसने शोर मचाना ही है, उसने खुशी मनानी ही है। इसलिए अगर इसको चुप भी करवा दोगे तो कलाम पूरा होने के लिए पत्थर वो काम करेंगे जो इंसान है नहीं कर सकता। इसलिए कि खुदा का कलाम जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा होना जरूरी है। सो इसलिए उसने कहा इनको चुप करा दो, ये तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम्हारा इख्तियार है, इन लोगों पे पाबंदी लगा दो, इनको चुप करा दो। लेकिन जो कलाम है उसको पूरा होने से तुम नहीं रोक सकते। और खुदा के अंदर ये कुदरत है कि कलाम को पूरा करने के लिए इन पत्थरों को भी बोलेगा, और वो भी वो सब कुछ, वो प्रोफेसीज, वो पेशीन गोई जो लिखी गई उसे पूरा करने के लिए वो अपने आप को पेश कर देंगे। सो तुम्हारा ये कहना ज़रूरी नहीं है। आज हमारा जुलूस करने का तरीका क्या क्या है? आज हम क्या जुलूस
सोचते हैं कि खुदा का कलाम पूरा होने के लिए अगर हमें ये कहा गया है कि हलीम बन जाए, अगर ये कहा गया है कि अपने आप को खाली कर दे, अगर ये कहा गया है कि अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश कर दे, अगर ये कहा गया है कि रूहुल कुद्स के हवाले कर दे, तो हमें खुदा का कलाम पूरा करने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। हमारी वैल्यू डाउन होती है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक ईमानदार की वैल्यू क्या है, एक ईमानदार की मिरास क्या है, एक ईमानदार का हुस्न क्या है, उसका जेवर क्या है, वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है। सो ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप का कलाम पूरा करने के लिए, वो पुरानी पेशेन गोइयों को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया, तो लोग चाहे क्या कर रहे हैं, वो अपनी रवायत के मुताबिक क्या करते हैं, वो कौन सी बादशाही, कौन सा रोब, कौन सी हुकूमत, कौन सा तख्त चाहते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ईमानदार को हमेशा खुदा का कलाम पूरा करने के लिए तैयार रहना है, और यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया। और सच्ची बात है, बाइबल मुक़द्दस में ये बात लिखी गई है कि जो कुछ रूहुल कुद्स ने तुम में शुरू किया है वो उससे पूरा करने पर कादिर और सच्चा है। अगर आप बेवफा हो भी जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। आप इस बात की कोशिश में ना रहें कि आप ना होंगे तो फिर कौन खिदमत करेगा, फिर कौन आएगा, फिर किसके हवाले हो जाएगा कलाम। खुदा इस बात का मुताज नहीं है, वो पत्थरों को, लकड़ियों को, कायनात की हर चीज़ को अपनी सिताइश के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आज कोई बंदा इस बात का फ़ख्र ना करे कि मेरे बगैर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। खुदा कादिर मुतलक खुदा है जो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार और जागता रहता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। सो हम जो ईमानदार खुदा के लोग हैं, हमें सिर्फ ये कहना है कि बाप जो कुछ हमारी बाबत लिखा गया है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें किस कदर नीचे जाना पड़े। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।